لیے فرمایا کہ تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو کہتے ہیں. تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. وہ لڑکی جو فقر و فاقے میں تنگ ہو کر اپنے محبوب کے پاس آئی، چاہنے والے کے پاس، اور اس نے اس شرط پر کہ میرے ساتھ خلوت کا موقع دے دے، میں تجھے اتنے دینار دوں گا. کہتے ہیں اے اللہ، میں اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا اور میرے پاس میرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، زنا کرنے میں اور گناہ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، میں اس کے ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا. اس نے کہا اللہ سے ڈر، اے اللہ میں نے صرف تیرے ڈر کی وجہ سے یہ کام نہیں کیا، صرف تیرے ڈر کی وجہ سے یہ کام نہیں کیا. حالانکہ میرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، میرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی رکاوٹ میرے لیے نہیں تھی. میں اس کے ٹانگوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، خلوت تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا. لڑکی نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا تھا، لیکن صرف تیرے خوف کی وجہ سے میں نے یہ گناہ نہیں کیا. اس کے اس عمل پر اللہ نے چٹان کو ہٹایا ہے. اس کے اس عمل پر اللہ نے چٹان کو ہٹایا ہے. سنو، غور کرو. اگر حرام سے بچنے کی یہ قوت ہے کہ اللہ اس سے چٹان کو سرکا دے، تو نماز کی قوت کیا ہوگی؟ اب تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعمال آخرت کے لیے ہیں، اسباب دنیا کے لیے ہیں. جی ہاں، موسیٰ فرماتے تھے جن کی نماز ان کے دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل نہیں کرے گی، ان کی نماز آخرت کے بڑے مسائل کیسے حل کر دے گی؟ کہ آخرت کے مسئلے تو بہت بڑے بڑے ہیں، قبر کا، پھر حشر کا، پھر اعمال ناموں کی تقسیم کا، پھر پل صراط سے گزرنے کا، پھر جنت کے داخلے کا. یہ بڑے بڑے مسئلے اعمال پر کیسے حل ہو جائیں گے اگر دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسئلے اعمال سے حل نہ کرائے گئے؟ سمجھتے یہ ہیں کہ اللہ نے کائنات بنائی ہے انسان کی ضرورت کے لیے، بس تم کائنات میں محنت کرو، اللہ سے امید کرو. اس لیے دوستو عزیزوں، میں نے عرض کیا کہ تقوی کا مطلب ہی یہی ہے کہ تم گناہ سے ایسے بچ کر نکلو، گناہ سے ایسے بچ کر نکلو. تقوی کیا ہے؟ آپ ململ کی باریک چادر اوڑے ہوئے ہوں اور تنگ راستہ ہو جس میں سے ایک آدمی مشکل سے گزر سکتا ہے، اور دونوں طرف کانٹوں دار جھاڑیاں ہوں اور تیز ہوا چل رہی ہو، تیز ہوا چل رہی، دونوں طرف کانٹوں دار جھاڑیاں ہوں، تنگ راستہ ہو، ایک آدمی گزر سکے، دونوں طرف کانٹوں دار جھاڑیاں ہوں، ململ کی باریک چادر، باریک کپڑا آپ لپیٹے ہوئے ہوں. اس تیز ہوا میں ان کانٹوں سے اپنے کپڑے کو بچا کر آپ نکل جائیں، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ لوگ بہت سے گناہ لوگ کرتے ہیں مخلوق سے چھپ کر، اور بہت سے گناہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں مخلوق کے ڈر سے. ان گناہوں کے چھوڑنے والے مخلص نہیں ہیں، ان گناہوں کرنے والے مخلص، ان گناہوں کے چھوڑنے والے مخلص نہیں ہیں. کیونکہ مخلوق کی خوشی کے لیے عمل کرنا یہ جس طرح ریا ہے، اس طرح مخلوق کے خوف سے گناہ نہ کرنا یہ بھی ریا ہے. ہم سمجھے ہماری بات؟ جیسے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا ریا ہے نا، اخلاص تو نہیں ہے. مخلوق کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا ریا ہے. اسی طرح مخلوق کے ڈر سے کوئی گناہ چھوڑ دینا یہ بھی ریا ہے، یہ بھی ریا ہے. جس طرح اس عمل پر استقامت نہیں ہوگی کیونکہ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے. جہاں دیکھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے وہاں عمل میں ہی مزہ نہیں آئے گا.
جو لوگ ریاکار ہوتے ہیں انہیں عمل میں وہاں مزہ آتا ہے جہاں لوگ ان کے عمل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہاں ارے سنو تو صحیح، جو لوگ اپنے عمل میں مخلص نہیں ہوتے وہ وہاں تک عمل کرتے ہیں جہاں تک لوگ ان کے عمل کی تعریف کر رہے ہوں، ان کے عمل کو دیکھ رہے ہوں، وہاں تک وہ عمل کرتے ہیں. اور جہاں ان کے عمل کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو وہاں وہ عمل نہیں کرتے. آپ دیکھیں گے ریاکار کو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل میں خوب تھکے گا، اور جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا وہاں وہ عمل میں سست ہو جائے گا. وہاں عمل میں اس کے لیے کریں جب کوئی ہے نہیں دیکھنے والا. اسی طرح لوگ مخلوق کے ڈر سے گناہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ بھی ان کے تقوی میں اخلاص نہیں ہے، ان کے تقوی میں اخلاص نہیں ہے. ایک مرتبہ فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالی نے کہ اللہ سے پناہ چاہا کرو نفاق کے خشوع سے. اللہ کی پناہ چاہو نفاق کا خشوع. صحابہ نے عرض کیا مومنین آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نفاق بھی اور خشوع بھی؟ خشوع تو مومن کی صفت ہے. خشوع تو ارے کتنی عجیب بات ہے، خشوع تو مومن کی صفت ہے. نفاق بھی اور خشوع بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خشوع تو ایمان کی علامت ہے نا، خشوع تو ایمان کی علامت ہے، خشوع ایمان کی علامت ہے کہ مومن کے دل میں خشوع ہوتا ہے. اور نفاق تو بیماری ہے. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ مانگو نفاق کے خشوع سے؟ نفاق کے خشوع سے اللہ کی پناہ مانگو. نفاق بھی کہہ رہے اور خشوع بھی کہہ رہے. یہ دونوں چیزیں ایک مومن کے دل میں جمع کیسے ہو سکتی ہیں؟ لوگوں کو تعجب حضرت ابوبکر صدیق کی بات پر فرمایا کہ ہاں نفاق کا خشوع یہ ہے کہ آدمی کے دل میں نفاق ہو اور زبان پر خشوع ہو. یہ ہے کہ آدمی تواضع میں جھک کر چلے، دل میں نفاق ہو. اس لیے میرے دوستو عزیزوں میں نے عرض کیا کہ اللہ سے تنہائی میں ڈرنا اصل تقوی ہے، ورنہ لوگوں سے ڈر کر کسی کام کو نہ کرنا. ایسا آدمی گناہ کو ٹال سکتا ہے، چھوڑ نہیں سکتا. ایسا آدمی گناہ کو ٹال سکتا ہے، چھوڑ نہیں سکتا. اسی طرح فرمایا کہ حیا کی حقیقت یہ ہے، حیا کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے تنہائی میں شرماؤ. اللہ سے تنہائی میں شرماؤ. لوگ مخلوق سے شرمانے کو حیا سمجھتے ہیں، لوگ مخلوق سے شرمانے کو حیا سمجھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں، کھل کر گناہ کرنے والے سے کہتے ہیں بھائی مخلوق کی حیا کرو، مخلوق کی حیا. ارے مخلوق کی حیا؟ اصل تو حیا کا تعلق خالق سے ہے نا. اصل حیا کا تعلق خالق سے ہے. سنو غور سے، جو آدمی تنہائی میں خالق سے نہیں شرمائے گا کسی گناہ کے کرنے میں، سمجھ لو اس کے اندر سے حیا ختم ہو چکی ہے. حیا مخلوق سے شرمانے کا نام نہیں ہے. حیا خالق سے شرمانے کو کہتے ہیں. حیا خالق سے شرمانے کا نام ہے، کیونکہ مخلوق سے حیا، ایک آدمی اگر بے حیائی کا کام کرتا ہے لوگوں کے سامنے، ایک آدمی بے حیائی کا کام کرے مخلوق کے سامنے، تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ بے حیا آدمی ہے. حالانکہ جو لوگوں کے سامنے بے حیائی کا کام کر رہا ہے وہ تو انسان ہونے سے بھی خارج ہو چکا ہے. اس لیے کہ مخلوق کے سامنے بے حیائی کا کام جانور کر سکتا ہے. مخلوق کے سامنے بے حیائی کا کام، دیکھو میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت. مخلوق کے سامنے
بے حیائی کا کام جانور ہی کر سکتا ہے، تو پھر مخلوق سے شرمانا تو انسانیت نہ ہوئی. یہ بات سمجھے؟ مخلوق سے شرمانا تو انسانیت نہیں ہے. مخلوق سے شرمانا انسانیت نہیں ہے. مخلوق سے شرمانا انسانیت نہیں ہے، کیونکہ جو آدمی گناہ کرنے میں مخلوق سے نہ شرمائے وہ تو جانور ہے، انسان ہے ہی نہیں، وہ جانور ہے. بہت آسان بات ہے. اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جانور انسانوں کے سامنے جفتی کر لیتے ہیں، اپنی خواہش انسانوں کے سامنے پوری کر لیتے، وہ نہیں شرماتے. اس ننگے پھرتے ہیں، نہیں شرماتے، اس لیے کہ جانور ہے. وہ کوئی بھی کام اگر کرے تو اسے مخلوق کی شرم نہیں ہے. میری بات توجہ چاہتی ہے بہت. معلوم ہوا کہ مخلوق سے شرمانا حیا نہیں ہے، کیونکہ مخلوق سے شرمانے، جسے مخلوق سے شرم نہیں ہے وہ تو جانور ہی ہو سکتا ہے. سنو غور سے، یہ بات ایسے سمجھ میں آئے گی، یہ بات ایسے سمجھ میں آ جائے گی کہ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ